اگلے روز تنظیم کے کمانڈنگ آفیسر نے شیر خان اور گل خان کو اپنے آفس میں بلایا۔ دونوں مجاہد کمانڈو سی او کے آفس میں آ گئے۔ اس وقت کمانڈنگ آفیسر میز پر اپنے سامنے شہر کا نقشہ پھیلائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان اور گل خان نے السلام علیکم کہہ کر سیلوٹ کیا اور کھڑے رہے۔ کمانڈنگ آفیسر نے ہاتھ کے اشارے سے سیلوٹ کا جواب دیا اور کہا بیٹھ جاؤ شیر خان اور گل خان۔ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بھارت نے ہمارے ملک میں تخریبی کارروائیوں کی خاطر دہشت گردوں کی ایک پارٹی اسمگل کی ہے جو ہماری رپورٹ کے مطابق اس وقت شہر کے اس علاقے میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو۔ کمانڈنگ آفیسر نے شہر کا نقشہ شیر خان اور گل خان کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں نقشے پر اس گول سرخ نشان کو دیکھنے لگے جو سی او نے لگایا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا یہ دہشت گرد ہندو ہیں مگر انہوں نے اپنا حلیہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اس علاقے میں جا کر یہ سراغ لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ اس علاقے کے کسی مکان میں کوئی نئے کرایہ دار آئے ہیں یا نہیں، اگر آئے ہیں تو کس مکان میں رہتے ہیں۔ اس تصدیق کے بعد تمہیں کمانڈو پارٹی لے جا کر انہیں قابو کرنا ہے۔ اگر وہ تم پر فائر کھول دیتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ شیر خان نے پوچھا سر ان دہشت گردوں کی نفری کتنی ہے؟ کمانڈنگ آفیسر نے جواب دیا یہ بھی تمہیں معلوم کرنا ہوگا، ہمیں صرف یہ رپورٹ ملی ہے کہ بھارت کی یہ دہشت گرد پارٹی اس علاقے میں کسی جگہ چھپی ہوئی ہے۔ کوئی اور سوال؟ شیر خان نے کہا کوئی سوال نہیں سر۔ کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا کوئی اعتراض؟ شیر خان نے کہا نو سر۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا اوکے خدا حافظ۔ دونوں کمانڈو سلوٹ کرنے کے بعد کمانڈنگ آفیسر کے دفتر سے باہر نکل آئے۔ شیر خان نے گل خان سے کہا میرے کوارٹر میں آ جاؤ، ہمیں بہت سی باتوں پر غور کرنا ہے۔ دونوں کوارٹر کے کمروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ شیر خان کہنے لگا سی او صاحب نے رپورٹ کے مطابق شہر کے جس علاقے کی نشاندہی کی ہے وہ شہر کی چار دیواری کے باہر ایک پرانی بستی ہے۔ اس بستی کے گلی کوچوں سے ہم دونوں واقف ہیں۔ نائب گل خان نے کہا لیکن ہمیں سراغ رسانی کے لیے کوئی بھیس بدل کر وہاں جانا چاہیے، لیکن بھیس ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم پر شک نہ پڑے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ شیر خان نے کہا تمہارے خیال میں تمہیں کس بھیس میں وہاں جانا چاہیے؟ گل خان سوچنے لگا، شیر خان بھی سوچنے لگا۔ گل خان نے کہا بھیس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہوں اور وہ کچھ بتاتے ہوئے کترانے کی کوشش نہ کریں۔ شیر خان نے کہا تو پھر اس کے لیے سب سے اچھا بھیس ملنگوں کا ہی ہو سکتا ہے، ملنگ لوگ ویسے بھی بے ضرر ہوتے ہیں۔ گل خان نے کہا یہ ٹھیک رہے گا۔ شیر خان نے کہا میرا خیال ہے ہمیں آج دوپہر کے بعد اس مہم پر نکل جانا چاہیے۔ اوکے گل خان نے جواب دیا۔ دوپہر کے بعد کمانڈو شیر خان اور نائب کمانڈو گل خان نے وہیں تنظیم کے ایک خاص کمرے میں جا کر ملنگوں والا حلیہ بنایا اور کمانڈنگ آفیسر کو رپورٹ کرنے کے بعد ایک خفیہ دروازے سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ دونوں نے لمبے لمبے بالوں کی وگیں لگا رکھی تھیں، لمبے چولے پہنے ہوئے تھے، گلے میں رنگ برنگے منکوں کی مالائیں تھیں، ہاتھوں میں چمٹے پکڑے ہوئے تھے اور سڑک کے کنارے کنارے بڑی مسکین صورتیں بنائے اس بستی کی طرف جا رہے تھے جہاں رپورٹ کے مطابق بھارت کی دہشت گرد پارٹی نے کسی مکان میں اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ دونوں نے کندھوں کے ساتھ پرانے تھیلے لٹکائے ہوئے تھے جن میں پہلے ہی سے تھوڑا تھوڑا آٹا ڈال دیا گیا تھا۔ نشان زدہ بستی مشرق کی جانب تھی اور وہاں قریب سے ریل گاڑیاں بھی گزرتی تھیں اور ایک پھاٹک بھی تھا۔ چلتے چلتے دونوں کمانڈوز ریلوے لائن پر آ گئے اور اپنا رخ نشان زدہ بستی کے ریلوے پھاٹک کی طرف کر لیا۔ موسم خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ دونوں کو ریلوے لائن پر چمٹے بجا کر گانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام انہوں نے بستی میں جا کر شروع کرنا تھا۔ ریلوے پھاٹک پر پہنچنے کے بعد دونوں کمانڈوز اس کچی سڑک پر ہو گئے جو شارٹ کٹ تھی اور مطلوبہ بستی میں جاتی تھی۔ یہ پرانی بستی تھی، پرانے مکان اور حویلیاں بھی تھیں اور نئے مکان بھی بنے ہوئے تھے۔ بازار میں دکانیں کھلی تھیں۔ دونوں کمانڈو بستی کے ایک سرے سے اس میں داخل ہوئے۔ شیر خان نے گل خان کو بتا دیا تھا کہ ہم ملنگوں کی طرح نہ تو دھمال ڈالیں گے اور نہ گانا وغیرہ گائیں گے اور نہ چمٹا بجائیں گے۔ اس طرح خامخواہ ہمارے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں گے اور بچے ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگیں گے اور ہمیں کھوج لگانے میں دشواری ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم خاموشی سے دکانداروں کی بجائے مکانوں کے آگے جا کر تھوڑا تھوڑا چمٹا بجا کر خیرات کے لیے آواز لگائیں اور دیکھیں گے کہ کس گھر میں کون رہتا ہے۔ چنانچہ وہ بستی کے بازار میں سے خاموشی سے گزر گئے۔ باہر کی طرف کچھ نئے اور پرانے مکان الگ الگ کھڑے تھے۔ شیر خان نے کہا پہلے ان مکانوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ملنگوں کے بھیس میں ہی ایک مکان کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ گل خان نے چمٹا بجانے کے بعد آواز بلند کی سبز پیر کے ملنگوں کو اللہ کے نام پر کچھ خیرات مل جائے، اللہ بھلا کرے گا۔ دوسری آواز پر ایک عورت نے دروازہ کھول کر گل خان کو 1 روپیہ دے کر کہا بابا جی اس وقت یہی قبول کرو، اللہ بھلا کرے گا بی بی۔ گل خان نے روپیہ لے کر دعا دی اور وہ آگے چل پڑے۔ دوسرے مکان پر بھی اس نے آواز لگائی، وہاں بھی ایک بوڑھی عورت نے انہیں خیرات میں 2 روپے دیے اور وہ اگلے مکان کی طرف چل پڑے۔ شیر خان نے کہا دہشت گرد ضرور کسی ایسی جگہ اور ایسے مکان میں ہوں گے جو باہر سے پرانا لگتا ہے اور جسے دیکھ کر یہی خیال آئے کہ یہ پرانا مکان ہے، اس میں جدی پشتی لوگ رہتے ہوں گے۔ اسی دوران ان کی نگاہ کچھ فاصلے پر ایک پرانے مکان کی طرف گئی جو ایک چھوٹے سے جوہڑ کے کنارے پر تنہا کھڑا تھا۔ شیر خان نے کہا گل خان مجھے یہ مکان مشکوک لگتا ہے۔ گل خان نے کہا چلو اس مکان پر جا کر آواز لگاتے ہیں، اندر سے کوئی نہ کوئی تو نکلے گا۔ شیر خان نے کہا نہیں ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی، ذرا ٹھہرو، وہ سامنے ایک ریڑھی والا ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ دونوں ریڑھی والے کے پاس چلے آئے۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو سبزی بیچ رہا تھا۔ شیر خان نے ریڑھی والے کے پاس جا کر چمٹا بجا کر خیرات مانگی۔ بوڑھے نے انہیں 1 روپیہ دیا۔ شیر خان نے اسے دعا دی اور پوچھا بابا جی ہمارے پیر و مرشد اس بستی میں آئے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ وہ یہیں کسی مکان میں رہ رہے ہیں۔ ریڑھی والا بولا بابا ہمیں کیا پتا تمہارے پیر و مرشد یہاں کہاں ٹھہرے ہیں، کسی دکاندار سے جا کر معلوم کرو۔ شیر خان نے مشکوک مکان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا اس سامنے والے مکان میں کون رہتا ہے، کہیں ہمارے پیر و مرشد اسی مکان میں نہ اترے ہوں۔ ریڑھی والے نے کہا 1 ہفتہ ہوا یہاں ایک نئے کرایہ دار آئے ہیں،
آدمی آدمی ہیں، دن کو تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، جا کر معلوم کر لو، شاید تمہارے پیر و مرشد ہوں۔ گل خان نے پوچھا یہ لوگ محلے میں کسی سے ملتے جلتے نہیں؟ ریڑھی والا بولا کہا نا، دن کے وقت تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، اندھیرا ہونے کے بعد آتے ہیں، کبھی کسی سے نہیں ملتے، تم خود جا کر معلوم کر لو۔ اچھا بابا ہم خود ہی پتہ کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر شیر خان چمٹا بجاتا آگے بڑھا۔ گل خان اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ گل خان نے پوچھا کیا خیال ہے؟ ابھی دن ہے، ان لوگوں کا انتظار کر لیں، وہ شام کو آتے ہیں۔ شیر خان نے کہا ان کا ہر حالت میں انتظار کرنا پڑے گا، اس طرف آ جاؤ۔ وہ پرانے جوہر والے اس مشکوک مکان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ مکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ شیر خان نے کہا ریلوے لائن کے پار ایک تکیہ ہے، وہاں چل کر بیٹھ جاتے ہیں، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد یہاں آ کر کسی جگہ چھپ جائیں گے۔ وہ وہیں سے ریلوے لائن کی طرف ہو گئے۔ ریلوے لائن کی دوسری طرف بوہڑ کے درختوں کے سائے میں ایک پرانا تکیہ تھا جہاں پہلے ہی سے کچھ فقیر لوگ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ شیر خان اور گل خان بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور جس قسم کی باتیں ملنگ لوگ کیا کرتے تھے ان سے اسی قسم کی باتیں کرنے لگے۔ سورج غروب ہونے میں 1-1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ دونوں کمانڈو ملنگوں کے بھیس میں تکیے میں ہی بیٹھے رہے۔ جب سورج مغرب کی طرف مکانوں کے پیچھے ڈوب گیا اور شام کے ہلکے ہلکے سائے اترنے لگے تو دونوں چمٹا بجاتے اٹھے اور بستی کی طرف چل پڑے۔ پرانے جوہر والے مشکوک مکان کے قریب آ کر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے سوکھے پتے اور جھاڑیاں اکٹھی کر کے وہاں دھونی لگائی، چمٹے زمین میں گاڑ دیے اور ملنگوں کی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کا رخ مشکوک مکان کی طرف تھا۔ مکان کا دروازہ اس درخت سے جس کے نیچے شیر خان اور گل خان بیٹھے ہوئے تھے 50 فٹ کے فاصلے پر ہوگا۔ ابھی دن کی دھندلی روشنی باقی تھی کہ انہیں ریلوے پھاٹک کی طرف سے 5 آدمی آتے نظر آئے۔ ان کا رخ مشکوک مکان کی طرف تھا۔ گل خان نے شیر خان کی توجہ اس طرف دلائی اور کہا شیر خان دیکھو۔ شیر خان نے بھی دیکھا کہ کچھ آدمی مکان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ آدمیوں نے ٹخنوں سے اوپر تک کی شلواریں اور لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے۔ دونوں آدمیوں نے سفید دھوتیاں باندھ رکھی تھیں، کچھ کی شرعی داڑیاں بھی تھیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، شکل و صورت سے وہ کسی مسجد کے امام لگتے تھے۔ یہ کل 5 آدمی تھے۔ وہ لوگ شیر خان اور گل خان کے قریب سے گزر گئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر مکان کا تالا کھولا اور پھر باری باری 5 آدمی مکان میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی مکان کا دروازہ بند ہو گیا۔ گل خان نے شیر خان سے کہا کیا خیال ہے؟ شیر خان نے کہا مجھے تو مشکوک لگتے ہیں، عین ممکن ہے یہی بھارتی دہشت گرد ہوں، ہمیں سی او صاحب کو رپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی وقت دونوں وہاں سے اٹھے اور اپنی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑے۔ کمانڈنگ آفیسر کو معلوم تھا کہ دونوں کمانڈو سراغ رسانی پر نکل چکے ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کمانڈو شیر خان اور نائب گل خان نے جاتے ہی انہیں پوری رپورٹ دی۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا تم لوگوں نے جس مکان کی نشاندہی کی ہے مجھے 2 گھنٹے پہلے اطلاع مل چکی ہے کہ بھارتی دہشت گرد اسی مکان میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تخریبی کارروائی کریں ہمیں انہیں فوراً گرفتار کر لینا چاہیے۔ تم آج رات پچھلے پہر اپنی پارٹی لے کر چھاپا مارو گے اور دشمن کے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرو گے، کوئی چانس لینے یا انتظار کرنے کا وقت نہیں۔ ٹھیک ہے سر، شیر خان نے کہا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا مشن ہر حالت میں کامیاب ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ سر، شیر خان نے کہا۔ شیر خان نے اسی وقت اپنے اور گل خان سمیت 6 مجاہدوں کی کمانڈو پارٹی ترتیب دی اور بتا دیا کہ سب کو رات کے پچھلے پہر اذان کے وقت کس مقام پر ہونا چاہیے۔ شیر خان نے کہا ہمارے پاس فل میگزین ہونا چاہیے، وہ لوگ یوں ہی مکان میں نہیں رہ رہے، ان کے پاس بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ہوگا، ہو سکتا ہے دستی بم بھی ہوں، لیکن ہم انہیں دستی بم پھینکنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اب تم لوگ جا کر آرام کرو، صبح اذان کے ساتھ ہی اس جگہ پہنچ جانا جہاں تمہیں کہا گیا ہے۔ سب کمانڈو گل خان اور شیر خان سمیت اپنے اپنے کوارٹروں میں چلے گئے۔ شیر خان نے رات کے 4 بجے کا الارم لگایا اور سو گیا۔ رات کے پچھلے پہر ٹھیک 4 بجے کلاک کے الارم نے اسے جگا دیا۔ اس نے فوراً منہ ہاتھ دھویا، کمانڈو کی سیاہ یونیفارم پہنی، اسلحہ نکال کر میگزین وغیرہ چیک کیا اور صبح کی اذان کا انتظار کرنے لگا۔ جس وقت مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو شیر خان فوراً کوارٹر سے نکل کر پچھلے پہر کے اندھیرے میں ایک طرف کو تیز چلنے لگا۔ یہ ایک خاص جگہ تھی جہاں علاقہ ویران تھا۔ گل خان اور ان کی پارٹی کے دوسرے کمانڈو وہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے مل کر فجر کی نماز پڑھی اور اپنے مشن کی کامیابی کے لیے خدا کے حضور دعا مانگی اور اس درخت کی طرف چلے جہاں چاروں طرف سے بند جیپ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ شہر سے باہر ریلوے لائن والی بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان خود جیپ چلا رہا تھا، اس کے ساتھ گل خان تھا۔ سٹین گن انہوں نے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ پارٹی کے باقی چاروں کمانڈر بند جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر شہر کے بازار خالی پڑے تھے۔ ان کی جیپ تیزی سے فاصلہ طے کرتی ہوئی ریلوے لائن کے پھاٹک پر آ گئی، جہاں سے وہ جیپ کو لے کر بستی کے مشکوک مکان کی طرف جانے لگے۔ شیر خان نے جیپ کی بتیاں بجھا دیں، جیپ کی رفتار بھی کم کر دی۔ جیپ آہستہ آہستہ چلتی مشکوک مکان کے عقب میں درختوں کی ایک جانب آ کر رک گئی۔ فوراً ساری کمانڈو پارٹی جیپ میں سے نکلی اور شیر خان کی کمانڈ میں اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھی۔ ان سب کو معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کچھ فاصلے پر بستی کے مکانوں میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ 6-6 فٹ کا فاصلہ ڈال کر مکان کی عقبی دیوار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شیر خان اور گل خان آگے آگے تھے، خاموشی اور رازداری کے ساتھ مکان کی عقبی دیوار کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیوار کے ساتھ ایک پائپ چھت سے نیچے تک آ رہا تھا، اس کی نشاندہی کر دی گئی تھی۔ 3 کمانڈو سب سے پہلے آہستہ آہستہ چلتے پائپ کے پاس آئے اور پائپ کے ذریعے دیوار پر چڑھنے لگے۔ شیر خان آگے تھا، گل خان اس کے پیچھے۔ چھت پر پہنچتے ہی بیٹھ گئے۔ اتنے میں باقی کے 3 کمانڈو بھی پائپ کے ذریعے چڑھ کر چھت پر آ گئے، وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ شیر خان نے ایک خاص اشارہ کیا، پہلے خود اٹھ کر دبے پاؤں چھت کی دوسری منڈیر کی طرف چلنے لگا۔ گل خان اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ اس طرح پاؤں چھت پر رکھ رہے تھے کہ ذرا سی آہٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پیچھے چاروں کمانڈو بھی دبے پاؤں آ رہے تھے۔ منڈیر کے پاس آ کر شیر خان نے نیچے صحن میں نگاہ ڈالی
پچھلے پہر کے چھٹتے ہوئے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ صحن خالی پڑا ہے۔ کونے میں ایک زینہ چھت کی طرف جاتا ہے۔ شیر خان نے اس جانب اشارہ کیا اور شیر خان کے پیچھے پیچھے سارے کمانڈو نیچے صحن میں آ گئے۔ وہ صحن میں آتے ہی زینے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، مگر اس کی درزوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ شیر خان نے اپنے آدمیوں کو انگلی کے اشارے سے وہ روشنی دکھائی۔ سب نے اپنی اپنی اسٹین گنوں کا رخ دروازے کی طرف کر لیا اور اسٹین گنوں کے بٹ اپنے کولہوں کے ساتھ لگا لیے۔ وہ ایکشن سے پہلے کے جوش کو بڑی مشکل سے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ ہر ایک کمانڈو کی انگلی اسٹین گن کے ٹریگر کے اوپر تھی۔ شیر خان اور گل خان بھی اندھیرے میں زینے والی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے۔ آسمان پر صبح کی کافوری روشنی ہونے لگی تھی۔ کمرے کے اندر سے دو آدمیوں کے بولنے کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ شیر خان نے جیب سے کانچ کی ایک گولی نکال کر صحن کے فرش پر پھینک دی۔ اس سے آواز پیدا ہوئی۔ کمرے سے آدمیوں کے بولنے کی آواز ایک دم رک گئی۔ کمانڈو پارٹی چارج کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ان کی انگلیاں اسٹین گنوں کے ٹریگر پر تھیں۔ ان سب کو معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اتنے میں کمرے کے دروازے کی اندر والی کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھلا اور اندر سے ایک آدمی نے جھانک کر صحن میں نظر ڈالی۔ کاؤنٹ ڈاؤن ختم ہو چکا تھا۔ شیر خان کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی صحن میں جھانکنے کے بعد سر اندر کر کے دروازہ بند کرنے لگا، شیر خان نے گرج کر کہا، ہالٹ۔ اس آدمی نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کی کوشش کی، مگر اسی دوران کمانڈو پارٹی اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ شیر خان اور گل خان نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ چوپٹ کھول دیا اور چلا کر کہا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ گل خان اور دوسرے کمانڈو دروازے کی آڑ میں ہو کر شیر خان کو حفاظتی کور دے رہے تھے۔ جیسے ہی شیر خان نے ہالٹ کیا، اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ شیر خان چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گیا۔ کمرے میں اس وقت 4 دہشت گرد ایک چھوٹی میز کے گرد ایک طاقتور بم کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال رہے تھے۔ 3 آدمی کمرے میں ایک طرف بنے ہوئے لکڑی کے کاؤنٹر کے پیچھے موجود تھے۔ خدا جانے وہ کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے شیر خان کی آواز سنتے ہی اپنی اسٹین گنوں سے دروازے کی طرف فائرنگ شروع کر دی تھی۔ یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ دہشت گرد ہی ہیں۔ شیر خان نے اپنی پارٹی کو بلند آواز میں کہا، کوئی بچ کر نہ نکلنے پائے۔ وہاں اندھا دھند گولیاں برسنے لگی تھیں۔ جو 4 دہشت گرد میز کے گرد بیٹھے تھے وہ سب سے پہلے شیر خان اور اس کی کمانڈو پارٹی کی فائرنگ کی زد میں آئے۔ وہ اٹھ کر اپنے اپنے پستول نکالنے لگے تھے کہ مجاہدوں نے ان کے جسم گولیوں سے چھلنی کر دیے اور وہ چاروں گر پڑے۔ کاؤنٹر کے پیچھے چھپے ہوئے 2 دہشت گرد ابھی تک فائرنگ کر رہے تھے۔ شیر خان نے اونچی آواز میں کہا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ لیکن دونوں دہشت گرد برابر فائرنگ کر رہے تھے۔ شیر خان، گل خان اور دوسرے کمانڈو مجاہد دروازے کی آڑ لے کر ان پر فائر کر رہے تھے۔ شیر خان کو یقین تھا کہ جب دونوں دہشت گردوں کا میگزین ختم ہو جائے گا تو وہ انہیں زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان میں سے کسی ایک کا زندہ گرفتار ہونا ضروری تھا۔ پوچھ گچھ کے بعد ان سے بھارت کے تخریبی عزائم کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ لیکن خدا جانے ان دونوں دہشت گردوں کو کیا سوجھی کہ وہ فائرنگ کرتے کاؤنٹر سے باہر نکل آئے اور فائرنگ کرتے ہوئے شیر خان اور گل خان کی طرف بڑھے۔ عین اس وقت پیچھے سے کمانڈو پارٹی کے مجاہدوں نے انہیں اپنی فائرنگ کی زد میں لے کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ شیر خان نے غصے میں کہا، تم کو ان پر فائرنگ کا کس نے آرڈر دیا تھا؟ مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ دونوں دہشت گرد مر چکے تھے۔ ایک کی کھوپڑی اڑ گئی تھی، دوسرے کی گردن میں نہ جانے کتنی گولیاں نکل گئی تھیں اور وہ بھی خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ شیر خان نے کہا، دوسری لاشوں کو دیکھو، کوئی زندہ تو نہیں؟ جب فرش پر پڑی 3 لاشوں کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ 2 دہشت گرد تو مر چکے ہیں، مگر ایک دہشت گرد ابھی زندہ تھا۔ اسٹین گن کا برسٹ اس کے کندھے اور بازو میں سے گزر گیا تھا۔ وہ شدید زخمی تھا مگر ابھی تک سانس لے رہا تھا۔ شیر خان نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے فوراً جیپ میں ڈال کر تنظیم کے ہسپتال میں لے چلو۔ 2 کمانڈو مجاہدوں نے اسی وقت زخمی اور نیم بے ہوش بھارتی دہشت گرد کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر لے جا کر جیپ میں ڈال دیا۔ شیر خان اور گل خان کمرے سے نکلنے لگے تو انہیں کاؤنٹر کے پیچھے آہٹ سی سنائی تھی۔ وہ وہیں رک گئے تھے۔ شیر خان نے گل خان کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے پیچھے دیکھیں۔ شیر خان نے اسٹین گن کا رخ کاؤنٹر کی طرف کر دیا تھا۔ گل خان اسٹین گن آگے کیے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اسٹین گن کاؤنٹر کی دوسری جانب نیچے کی، کاؤنٹر کے پیچھے سے ایک نوجوان عورت نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے نہ مارنا، خدا کے لیے مجھے نہ مارنا، میں مسلمان ہوں، یہ کافر مجھے اغوا کر کے لائے تھے۔ شیر خان نے عورت سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا نام حشمت بی بی ہے۔ انہوں نے تمہیں کہاں سے اغوا کیا تھا؟ گل خان نے پوچھا۔ عورت نے کہا، ساتھ والے گاؤں میں اسکول میں استانی ہوں۔ اسکول جا رہی تھی کہ انہوں نے مجھے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور یہاں لے آئے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے ماں باپ غم سے مر جائیں گے۔ شیر خان نے کہا، فکر نہ کرو، ہم تمہیں تمہارے گاؤں پہنچا دیں گے، آؤ ہمارے ساتھ۔ شیر خان اور گل خان نوجوان عورت کو ساتھ لیے مکان سے باہر آ گئے اور مکان کی عقبی دیوار والے راستے سے تیز تیز چلتے ان درختوں کے پاس آئے جہاں ان کی جیپ کھڑی تھی اور ایک مجاہد ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی اور لوگوں کا ایک ہجوم مکان سے کچھ فاصلے پر کھڑا مکان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ فائرنگ کی آواز پر وہاں جمع ہو گئے تھے۔ شیر خان نے عورت کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا۔ گل خان سے کہا کہ وہ پیچھے بیٹھے اور فوراً جیپ سٹارٹ کی اور جیپ کو پوری رفتار پر چلاتے ہوئے اس علاقے سے نکل آیا۔ جیپ شہر کے باہر والی سڑک پر تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ شیر خان کو احساس ہوا کہ ایک دہشت گرد زخمی حالت میں گاڑی میں بے ہوش پڑا ہے۔
اسے جتنی جلدی ہو سکے تنظیم کے ہسپتال میں ابتدائی طبی امداد مہیا کرنی ہے تاکہ وہ زندہ بچ جائے اور اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، وہ گاڑی کو تیز چلا رہا تھا۔ نوجوان عورت جسے بقول اس کے بھارتی دہشت گرد اغوا کر کے لائے تھے، شیر خان کی ساتھ والی سیٹ پر خاموش بیٹھی ہاتھ جوڑ کر خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شیر خان نے اسے تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، ہم پہلے تمہیں تمہارے گاؤں پہنچائیں گے۔ عورت شیر خان کو دعائیں دینے لگی، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے کافروں سے بچا لیا۔ جیپ ایک گاؤں کے قریب سے گزری تو عورت نے کہا بس مجھے یہیں اتار دیں، وہ سامنے میرا گاؤں ہے۔ شیر خان نے بریک لگا دی اور کہا ہم تمہیں تمہارے گاؤں چھوڑ آتے ہیں۔ عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا نہیں بھائی جان، میں خود ہی چلی جاؤں گی، آپ میرے ساتھ گئے تو پولیس کو دیکھ کر لوگ باتیں بنائیں گے، میں اکیلی چلی جاؤں گی، اللہ تمہیں دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ اور عورت جلدی سے دروازہ کھول کر جیپ سے اتر گئی اور کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر تیز تیز چلنے لگی۔ شیر خان کو خود بھی جلدی تھی، جیپ میں بھارتی دہشت گرد زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس نے عورت کو جانے دیا اور جیپ تیزی سے آگے بڑھا دی۔ وہ عورت جس نے اپنا نام حشمت بی بی بتایا تھا کھیتوں میں کچھ دور تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ رک کر اس نے پیچھے دیکھا۔ سڑک پر کمانڈوز کی جیپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس عورت نے راستہ بدل لیا اور بائیں جانب والے کھیت کے ساتھ چلتی چلتی اس گاؤں سے آگے نکل آئی جس کے متعلق اس نے شیر خان کو بتایا تھا کہ وہ اس گاؤں میں رہتی ہے۔ گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر وہ ایک سڑک پر آ گئی۔ سڑک کے پار شہر کی ایک مشہور کالونی کی کوٹھیاں اور مکان دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ عورت ایک بس اسٹاپ پر آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ ایک خالی رکشا قریب سے گزرا تو اس نے اسے ہاتھ دے کر روکا۔ جلدی سے اس میں سوار ہوئی اور رکشے والے کو اس علاقے میں جانے کا کہا۔ رکشا وہیں سے گھوم کر واپس روانہ ہوا۔ رکشا شہر کی کالونی کی سڑکوں پر سے گزرتا شہر کے شمالی علاقے میں آ گیا جہاں دریا کا پل تھا۔ دریا کا پل عبور کرنے کے بعد رکشا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ دونوں جانب کھیت شروع ہو گئے، پھر ایک ویران میدان آ گیا، یہاں سے بھی رکشا آگے نکل گیا۔ آگے شمیم کے درختوں کا ایک بڑا گنجان ذخیرہ شروع ہو گیا۔ عورت نے وہیں رکشا رکوا لیا، رکشے والے کو 50 روپے کا نوٹ دیا اور درختوں کے ذخیرے کی طرف چل دی۔ اس علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ عورت درختوں کے ذخیرے میں چلتی رہی، ایک جگہ ذخیرہ ختم ہو گیا۔ اب سامنے ایک ویران زمین تھی جہاں سوائے جھاڑیوں اور گھاس کے اور کچھ نہیں تھا۔ عورت ان جھاڑیوں کے پاس آ کر ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے ایک نگاہ ڈالی، شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ اس کا تعاقب نہیں کیا جا رہا تو وہ آگے کو چل پڑی۔ ویران میدان میں مٹی کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا جس کو بھوری جھاڑیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے عقب میں کسی پرانی عمارت کا کھنڈر تھا۔ عورت اس کھنڈر کے پاس آ کر ایک پرانی اینٹوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئی، جیسے چلتے چلتے تھک گئی ہو اور ذرا آرام کرنے کے لیے رکی ہو، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا تو نہیں۔ عورت 6-7 منٹ تک اسی جگہ بیٹھی رہی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد وہ پیچھے درختوں کے ذخیرے کی طرف دیکھ لیتی، وہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ عورت اٹھ کر پرانی عمارت کے کھنڈر کی طرف چلی گئی۔ یہ کسی قدیم تاریخی عمارت کا کھنڈر تھا جو بہت ہی شکستہ حالت میں تھا۔ عورت کھنڈر کے عقب میں آ گئی، جہاں کھنڈر کی ایک دیوار میں شگاف پڑا ہوا تھا۔ وہ اس میں سے کھنڈر میں داخل ہو گئی۔ آگے کھنڈر کی عمارت کا ویران صحن تھا جہاں اینٹ پتھر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سامنے والی شکستہ دیوار میں کھنڈر کے اندر جانے کا تنگ راستہ بنا ہوا تھا۔ عورت اس میں سے گزر کر کھنڈر کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، دوسری جانب سے ایک آدمی اچانک نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور اس نے اسے وہیں دبوچ لیا۔ عورت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا بھیکو، بندے کو پہچان لیا کرو، پیچھے ہٹو۔ مکند لال اندر ہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ وہ آدمی جس کا نام بھیکو تھا اور جو بھارتی دہشت گردوں کے اس خفیہ ٹھکانے کا محافظ تھا، جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا اندر ہی ہے۔ اس کوٹری میں سے ایک زینہ نیچے تہ خانے میں اترتا تھا۔ یہ عورت اس زینے سے اتر کر نیچے تہ خانے میں آ گئی۔ تہ خانے میں فرش پر ایک طرف 2 بڑی موم بتیاں روشن تھیں۔ 2 آدمی دری کے فرش پر بیٹھے تھے۔ ایک آدمی شارٹ گن پکڑے زینے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے عورت کو زینے اترتے دیکھ کر پہچان لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جو 2 آدمی دری پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کلاشنکوف کو صاف کر رہا تھا، دوسرا سٹین گن میں میگزین ڈال رہا تھا۔ اس آدمی کی چھوٹی مسلمانوں جیسی داڑھی اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ اس کا نام مکند لال تھا اور یہ پاکستان میں بھارتی تخریب کاروں کے نیٹ ورک کا سرغنہ تھا۔ اس نے عورت کو دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، رام دلاری تم کیسے آ گئی اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔